إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل قدر سامعین حضرات، جس کتاب کے دورے کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. یہ اس کا مکمل نام ہے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. یہ کتاب توحید کی ہے، وہ توحید جو اللہ کا حق ہے علی العبید، تمام بندوں پر. دیکھیں اس کتاب میں صاحب کتاب کے کس قدر درد دل کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبید پر. عبید عبد کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد بھی آتی ہے اور عبید بھی. بندوں پر، تمام بندوں پر، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں. یہ توحید ایسا حق ہے. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں کہ اس کا یہ دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر پوری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے تو شمار نہیں کر سکتی، ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے تم گن نہیں سکتے، بلکہ مزید فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اور دوں گا. اس ذات نے اتنا کچھ دیا، یعنی سب کچھ دیا، اور اس سب کچھ کے مقابلے میں ہم سے ایک ہی حق مانگا، اور وہ ہے حق توحید. وہ انسان جو اس حق کو سمجھتا نہیں، اس حق کو ادا نہیں کرتا، وہ کتنا ناکام انسان. قرآن اس کو شر البریہ کہتا ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بدتر انسان وہ ہے. دنیاوی اعتبار سے PhD کر جائے، بہت بڑا سائنسدان ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اور بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس حق کو نہیں پہچانتا تو وہ شر البریہ ہے. گٹر میں چلنے والا کیڑا اس سے بہتر، جانور اس سے بہتر. کس سے؟ جو حق توحید کو نہیں پہچانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور سب کچھ دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ہی حق مانگا ہے، وہ حق توحید. تو جو انسان اسے بھی ادا کرنے سے قاصر ہو تو وہ بہت ہی ناکام انسان ہے. دنیا کی ہر شے اس سے افضل ہے. اور شیخ نے یہ نام نبی اسلام کی حدیث سے لیے
یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آگے آپ پڑھیں گے آج ہی، اس حدیث سے یہ نام لیا ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ایک ہی حق ہے اور وہ حق توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حسن ادب توحید میں، اور بندے کی عظمت اسی توحید کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ ہم نے ادب کی بات کی، بات سے بات نکلتی ہے، جب حسن ادب توحید میں ہے تو بعض اوقات ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب انسانوں کے بیچ میں، فلاں تشریف لاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں، جمع کے صیغے میں تعدد کی بو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ادب ہے، فرماتا ہے اس میں واحد کا اظہار ہے، اور فرماتے ہیں میں تعدد کی بو آتی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ساری دعائیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں واحد کا صیغہ ہے۔ اللہم انت ربی، کیا معنی انت کا؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، واحد، انتم نہیں۔ اس ذات کا کمال ادب وحدت میں ہے، ہر اس صیغے میں جس میں توحید ہو، جس میں وحدت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق، حق توحید، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ جتنے حقوق اس کائنات کے ہیں، کسی بھی شخصیت کے، کسی بھی انسان کے، سب سے مقدم حق اللہ رب العزت کا، اور جو شخص اس حق کو ضائع کر دے وہ سارے حقوق برباد کر دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کی توحید کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اگر تو نے اس بنیادی حق کو ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے تمام حقوق پامال کر دے گا۔ کہ ہمارے ملکوں میں امن کیوں نہیں، استقرار کیوں نہیں، معیشت کا استحکام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حق توحید کو پامال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، تم پر جب خوف آئے گا تو امن آ جائے گا، اور تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں ضمانتیں لے رہے، اور انسانیت کے دو ہی حقوق ہیں، انسان کو امن چاہیے اور روٹی چاہیے، اور یہ دونوں حقوق مضمر ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے فہم میں کہ اس کا حق ہے۔ اس حق کو ادا کرو، تمہارے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس حق کو ضائع کر دو گے، تمہارے حقوق بھی پامال ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں غور و فکر کرنے کی کہ ہمارے ملکوں کی معیشت زبوں حال کیوں ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، اور یہاں امن کیوں نہیں، استقرار کیوں نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ان مدبروں کے بیٹھنے کی، یہ طے ہو چکی باتیں۔ تمہارا تحفظ حق توحید کی حفاظت میں، اور تمہاری ناکامی حقوق کی پامالی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ضائع کرنے میں۔ تو صاحب کتاب نے، شیخ الاسلام نے، اس کتاب کے نام ہی سے یہ سارا پیغام دے دیا کہ توحید اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں پر حق ہے، بنیادی حق ہے، مقدم حق ہے، سارے حقوق میں یہ پہلا حق ہے جس کا فہم ضروری ہے اور جس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔